السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک اسلامی سوال پوچھا تھا اور اس کا جواب اگلی ویڈیو میں بتانے کو کہا تھا، اور وہ اسلامی سوال یہ ہے: ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔ حضرات، ہر ویڈیو میں آپ سے ایک اسلامی سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، پھر ان کا جی چاہا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو جو ساتھ رہے۔ ان پر خواب کی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم نے دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پوچھا، تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھیں کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں سے 9واں حصہ حضرت حوا کو ملا ہوا تھا اور 10ویں حصے سے پوری دنیا تھی۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ نے عرش اٹھانے والے اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم ہوا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہاں ایک پیڑ ہے، اس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ جنت سے نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں حضرت آدم کے خلاف جلن پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں سے حضرت آدم کو نکلوا دوں۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتے تھے۔ میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بیٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا۔ سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں شیطان کو انہوں نے نہیں پہچان پایا تھا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی تمام نعمتیں تم سے سب لے لی جائیں گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو سہو گے۔ ان دونوں نے اس بات کو سننے سے بہت کم کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ پیڑ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے کہ جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اسے منع نہیں کیا، کہا، مجھے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو
تو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی۔ آخرکار وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی، اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو گے، نہیں تو تم بھی کھاؤ، ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں گے۔ حضرات، آپ سے ہم ایک اسلامی سوال کریں گے اور اس کا جواب اگلی ویڈیو میں ہم دیں گے، اور اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں ضرور دینا۔ اور وہ اسلامی سوال یہ ہے، عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ حضرات، اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔